إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی کے اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. آمین. حضرات محترم، گزشتہ 20-25 سال کی نسبت آج کے دور میں ہمارا معیار زندگی بلند ہوا ہے. مجموعی طور پر ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہنا سہنا، ہماری بود و باش اور ہمارا طرز عمل اور طرز زندگی ہر لحاظ سے پہلے کی نسبت بہت بہتر ہے. موجودہ دور کا انسان جو سہولیات اور جو تعیشات اپنے پاس رکھتا ہے، وہ آج سے کوئی 30-40 سال پہلے کا انسان نہیں رکھتا تھا. جدید ایجادات نے انسان کی زندگی میں بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پہلے دور کی نسبت آج کے دور میں انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان کی کمی واقع ہو چکی ہے. ڈپریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، سائیکولوجیکل ڈیزیزز بڑھتی جا رہی ہیں، نفسیاتی امراض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
بہت سے لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی، اور یہ بات بالکل مبنی پر حقیقت ہے کہ آج کا انسان اپنی مادی اور سائنسی ترقی کے باوجود پہلے ادوار کے انسانوں کی نسبت بے چینی اور بے اطمینانی کا شکار ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ایک آیہ مبارکہ میں دنیا کی 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ ان 6 چیزوں کے ذریعے ہم نے دنیا کو مزین کیا ہے، دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، دنیا کو سجایا ہے، دنیا کو پرکشش بنایا ہے، دنیا کو ڈیکوریٹ کیا ہے، اور دنیا کے اندر ان 6 چیزوں کے ذریعے ہم نے انسانوں کے لیے رغبت پیدا کی ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے 6 اشیاء کی محبت بڑی پسندیدہ بنا دی گئی ہے۔ ان 6 چیزوں سے انسان بڑا پیار کرتا ہے اور ان کی بڑی خواہش رکھتا ہے۔ پہلی چیز اللہ فرماتے ہیں النساء، عورتیں، کہ عورت انسان کی ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے، انسان کی فطرت بھی ہے، اور اس کے اندر بڑا فتنہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بعد دنیا میں عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ دوسری چیز ہے البنین، اولاد، بیٹے۔ شادی کے بعد ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اولاد آ جائے، خاص طور پر بیٹے آ جائیں۔ تیسری چیز ہے القناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے خزانے، مال دولت۔ آج کے دور میں بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، ڈالر، درہم، دینار، نقدی۔ چوتھی چیز والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے۔ جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا تھا اس دور میں گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی، لوگ بڑے ذوق سے گھوڑے پالتے تھے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے بہت قیمتی تھے کہ اس پر لوگ سوار بھی ہوتے تھے اور ان کے ذریعے اپنی زیب و زینت کا سامان بھی کرتے تھے، اپنے کر و فر، اپنے ٹھاٹ باٹ میں اضافہ کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا الخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، برانڈڈ گھوڑے، بہت اعلیٰ پائے کے گھوڑے۔ آج کے دور میں آپ بڑی بڑی گاڑیاں، لگژری سواریاں، لمبی لمبی کاریں اور بڑی خوبصورت قسم کی جدید دور کی جو سواریاں ہیں وہ اس حوالے سے لے سکتے ہیں۔ ان کے اندر کتنی کشش ہے آپ کو معلوم ہے۔ پانچویں چیز بتلائی والانعام، اور مویشی، گائے، بیل، اونٹ، بھیڑ، بکریاں۔ نزول قرآن کے دور میں یہ مویشی، یہ ڈور ڈنگر انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ ان پر لوگوں کی معاش کا، لوگوں کے بزنس کا دار و مدار تھے، اور جس کے پاس جتنا زیادہ یہ مویشی ہوتے تھے وہ اتنا ہی زیادہ امیر کبیر سمجھا جاتا تھا۔ اور چھٹی چیز اللہ تعالیٰ نے بتلائی الحرث، اور کھیتی۔
آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ زرعی زمین کی کتنی قدر و قیمت ہے، لوگ کس طرح اس کے حصول کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اس کے لیے کیسے کیسے جائز ناجائز حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان 6 چیزوں کی محبت ہم نے انسان کی فطرت میں ڈال دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے انہی چیزوں کو اپنا مقصد زندگی بنایا ہوا۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے ان چیزوں پر تبصرہ فرمایا، اور کس انداز میں فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، ان چیزوں کے اندر ہم نے خوشی نہیں رکھی، سکون نہیں رکھا، دل کا اطمینان نہیں رکھا، بلکہ یہ تو ایک انجوائمنٹ ہے، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر یہ ختم ہو جاتی ہیں چیزیں۔ انسان کے لیے ان میں ایک لطف کا سامان ہم نے رکھ دیا ہے، دل کا سکون اور چین کسی اور چیز کے اندر ہے، اور وہ ایک الگ ہی شے ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سکون اور اطمینان آخرت کی طلب کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جنت الفردوس کی بے مثال نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ آج تو ہم دنیا میں ہیں نا، ان کا تصور ہی کر سکتے ہیں، اور کعبے کے رب کی قسم ہے اگر ایک بندہ مومن آج دل و دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ دنیا کے مال و منال اور دنیا کی اشیاء سے ہٹ کر آخرت اور جنت کی نعمتوں کا تصور کرے اور وہ مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائے کہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے اپنے مومن اور متقی بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جنت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اگر ایک بندہ مومن ان کا تصور کرے تو ٹوٹے پھوٹے گھر اور پھٹے پرانے لباس کے اندر بھی اس کے دل کو ایک ایسا سکون اور اطمینان ملتا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ اور مدینہ کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو کافر تھے، منافق تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال و دولت بہت دیا ہوا تھا، وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھیں جن کا تذکرہ ابھی سورہ آل عمران کی آیت کے حوالے سے آپ نے سنا ہے، اور وہ ان چیزوں پر پھولتے بھی بہت تھے، تکبر بھی بہت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی آپ ان کے مال اور ان کی اولاد کو دیکھ کر تعجب نہ کریں، ان کے حوالے سے آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، ہمارے پاس توحید کی دولت ہے، ہم دین اور اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے پاس ان چیزوں کی بڑی کمی ہے، ان کے نسبت دنیاوی مال و منال کے لحاظ سے ہم بہت نیچے ہیں، اور یہ کافر ہو کر، بے ایمان ہو کر، مشرک ہو کر اتنی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دیکھ کے آپ دھوکے میں مت آئیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا کی اشیاء اس لیے دی ہے کہ ہم ان کے ذریعے، ان کی وجہ سے ان کے مالوں اور اولادوں کو ان کے لیے آزمائش بنا کر ان کے کفر اور بغاوت میں یہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اس وجہ سے
اور بالآخر یہ ہمارے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور اسی حالت میں ان کی جان چلی جائے گی کہ یہ کفر میں مبتلا ہوں گے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا مال و منال جس کو آج بعض لوگوں نے اپنا مقصد زندگی بنایا ہوا ہے اور اس کے لیے دن رات اپنے رب کے ضابطوں کو پامال کر رہے ہیں، جائز اور ناجائز گناہ اور ثواب کے قوانین کو توڑ چکے ہیں اور اس کے حصول کے لیے وہ درجہ انسانیت سے بھی گر چکے ہیں. مقصد کیا ہے ان کا کہ جتنا زیادہ مال اور دولت آ جائے گا ہمیں زندگی میں سکون ملے گا، چین ملے گا، راحت ملے گی اور ہم بڑے آرام کے ساتھ یہ زندگی گزاریں گے. لیکن وہ اس راستے پر جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی بے سکونی اور بے چینی ان کا مقدر بنتی چلی جاتی ہے. ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم دنیا کا مال کمائیں، دنیا کے وسائل اور ذرائع حاصل کریں، لیکن نفس کی پاکیزگی کے ساتھ، نفس کی خودداری کے ساتھ، اپنے نفس کو دبا کر اور کچل کر نہیں، اپنے نفس کو مٹی میں ملا کر نہیں، اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر نہیں. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ مال عطا کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، جو بھی آتا تھا نا اور جو بھی تقاضا کرتا تھا آپ حتی الامکان اس کو پورا کرتے تھے. آپ نے ان کو مال دے دیا، دوبارہ آئے تو پھر دے دیا، سے بارہ آئے تو پھر دے دیا، لیکن ساتھ ہی انہیں کچھ نصیحت بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے حکیم ان هذه الاموال خضرۃ حلوۃ، دنیا کا یہ مال بڑا میٹھا ہے، بڑا سرسبز و شاداب ہے، یعنی اس کے اندر بڑی کشش ہے، بڑی رغبت ہے، یہ لوگوں کو اپنے دعوے فریب میں پھنسا لیتا ہے، اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہے. فمن اخذها بطیب نفس بورک لہ فیہ، تو جو دنیا کے اس مال کو اپنے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ حاصل کرتا ہے، اپنی غیرت اور خودداری کو داؤں پر نہیں لگاتا، حلال طریقے سے کماتا ہے، باوقار طریقے سے کماتا ہے، جائز طریقے سے دیتا ہے، اپنی عزت اور خودداری کا سودا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کرتے ہیں. ومن اخذها، اور جو اس مال کو حاصل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کی ذلت کے ساتھ، اپنی غیرت اور خودداری کو داؤ پہ لگا کر، اپنے ضمیر کو کچل کر، لم یبارک لہ فیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا نہیں کرتے. وَكَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اور وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کی بھوک نہیں مٹتی ہے، اس کا دل نہیں بھرتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزید نصیحت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ توجہ فرمائیے گا. آپ نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اے حکیم یاد رکھنا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے.
دینے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو. اور یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت ہے کہ وہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کی ماں نے ان کو کعبۃ اللہ کے اندر جنا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو مشہور ہے نا کہ آپ بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے تھے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. لیکن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ وہ بیت اللہ الحرام میں پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی سے نہیں مانگا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ حکومت آیا، لیکن انہوں نے کسی کے پاس جا کے سوال نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی منت سماجت کی، بڑی درخواست کی کہ اے حکیم، آپ دنیا کا یہ کچھ مال ہے، یہ تھوڑا سا یہ روپیہ پیسہ ہے، یہ آپ لے لیں، اسے قبول کر لیں. تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین، میں ایسا نہیں کر سکتا. میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اور یہ تہیہ کیا تھا کہ میں کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کروں گا. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو اس حدیث مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جو شخص بھی دنیا کے اس مال کو اپنے نفس کی پاکیزگی، خودداری کو قائم رکھتے ہوئے حاصل کرے گا، اللہ اس کے مال میں برکت دے گا. یعنی جو حلال پاکیزہ رزق محنت سے، اپنی کوشش اور کاوش سے حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے برکت دے گا. اور برکت کا ایک سب سے بڑا پہلو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، نام سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ تابعی تھے. اس دور کا جو حکمران تھا سلیمان بن عبد الملک، لاکھوں مربع میل کا حکمران، اپنے دور کا بڑا بارو بادشاہ. اموی حکمرانوں میں اس کی اپنی ایک شناخت ہے. وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس کی نظر پڑی ایک نوجوان پر. چہرے پر نگاہ ڈالتے ہی بڑا متاثر ہوا، کیونکہ چہرہ بڑا پروقار تھا، بڑا شاداب تھا، بڑا پر رونق تھا. لیکن اس نوجوان کا لباس یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ مسکین اور غریب آدمی. سلیمان بن عبد الملک نے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ نوجوان تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام سالم ہے، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہوں. کہنے لگے برخوردار، میں تمہارے دادا سے بڑا متاثر ہوں، میں ان کا بڑا مداح ہوں. کیا کہنے تھے ان کی شخصیت کے. اور ظاہر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ان کے بعد تو چشمے فلک نے نہیں دیکھے نا جی. کہنے لگے کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتلاؤ، میں اس بات پہ فخر محسوس کروں گا کہ میں تمہارے کسی کام آ سکوں. حضرت سالم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جناب علی، اس وقت میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں موجود ہوتے ہوئے میں کسی غیر اللہ سے مانگوں. خلیفہ چپ ہو گیا اور اپنے غلام سے کہا کہ جب یہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر اللہ کے گھر سے باہر نکلے تو مجھے بتلانا اور اس کو میرے پاس لے گیا.
چنانچہ حضرت سالم جب بیت اللہ شریف سے باہر آئے تو بادشاہ کا غلام ان کو بلا کے بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ اب تو تم اللہ کے گھر سے باہر آ چکے ہو نا، اب تو تم کسی بندے سے مانگ سکتے ہو۔ اس نے کہا امیر المومنین، آپ میری دنیا کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں یا آخرت کی؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ میں تو بس یہ دنیا کی سطح تک محدود ہوں نا، میں اگرچہ حکمران ہوں لیکن آخرت کے جو اختیارات ہیں وہ تو میرے پاس نہیں ہے نا، وہ تو رب کے پاس ہے۔ دنیاوی مال و منال میں سے جو چاہو مانگ لو۔ کہنے لگے تو پھر میرا جواب سن لیجیے کہ میں نے دنیا تو کبھی اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے۔ میں آپ سے کیا مانگوں گا؟ میں تو آخرت کا طلبگار ہوں، میں تو جنت کی نعمتوں کا منتظر ہوں۔ یہ کہا اور رخ موڑ کر مکہ مکرمہ کی ایک گلی کے اندر چلے گئے۔ پیچھے سے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا اے نوجوان، یہ تو نہیں بول رہا، تیرا خون بول رہا، یہ تیری رگوں میں جو عمر بن خطاب کا خون ہے نا، یہ اس کی آواز ہے۔ تو حضرات محترم، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا جی، جنہوں نے اپنے رب سے لو لگائی ہوتی ہے اور جو دنیا کے مال و منال کے پیچھے اندھے ہو کر نہیں بھاگتے اور جو اس کو اپنا مقصد حیات نہیں بناتے، جو آخرت پر اپنی نگاہیں جماتے ہیں، جو جنت الفردوس کی نعمتوں کا اپنا مطمع نظر بناتے ہیں، ان کے پاس خواہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ان کی زندگی کے اندر ایک عجیب قسم کا سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی اختیار، اقتدار مل جائے تو ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، ہمیں چین اور اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ ان کے لیے تو فرعون کی مثال بڑی واضح مثال ہے۔ اپنے دور کا سب سے بڑا حکمران تھا، سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور وہ بڑے تکبر اور رعونت سے کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ وہ لوگوں، کیا یہ جو مصر کا ملک ہے اس کا مالک میں نہیں؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے مالک تو وہ ذات ہے۔ یہ عہدہ اور اختیار تو اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان کے طور پر کسی کو دیتا ہے۔ کہنے لگا یہ پورا مصر کا ملک اور یہ جو اس میں نہریں بہتی ہیں، کیا ان پر میری ملکیت نہیں ہے؟ یہ کس کی ہے؟ اس کا انجام کیا ہوا تھا کہ پانی کی لہر میں غرق ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی لاش کو محفوظ کیا، فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ تیری ڈیڈ باڈی کو ہم باقی رکھیں گے، کس لیے؟ تاکہ تجھے دیکھ کر دنیا کے لوگوں کو عبرت حاصل ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ جو ہمارے مقابلے پر آتا ہے عہدے اور اختیار کی بنا پر وہ ہماری بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا میں اس کے ساتھ ہوا نا جی، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون کو قبر کے اندر صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے، آگ پر فرعون اور آل فرعون کی روحوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، پھر فرعون اور اس کے سارے حواریوں کو شدید ترین بدترین عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے متقی، بڑے زاہد، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ مجھے کوئی عہدہ کیوں نہیں دیتے؟
مختلف لوگوں کو مختلف مناصب پر آپ نے فائز کیا ہے. مجھے بھی آپ کوئی منصب کوئی ذمہ داری دے دیجیے، یعنی کسی علاقے کا امیر بنا دیجیے، گورنر بنا دیجیے، افسر بنا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف وانھا امانہ وانھا یوم القیامت خزی وندامہ. اے ابو ذر تم ایک کمزور آدمی. یاد رکھیے نماز اور روزے کی پابندی، تقوی اور طہارت ایک الگ چیز ہے اور مینجمنٹ ایک الگ چیز ہے. دیندار ہونا ایک الگ چیز ہے اور حقیقی معنوں کے اندر قرآن و سنت کی روح سے حکومت اور اختیار کا نظام چلانا ایک الگ چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم کمزور آدمی ہو اور یہ عہدہ اور منصب امانت ہے، اللہ کی طرف سے یہ ایک ذمہ داری ہے اور یہ امانت قیامت کے دن شرمندگی اور ندامت بن جائے گی، ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے گی. جس نے اس کو پا کر اس کا حق ادا کیا وہ تو بچ جائے گا، اور جس نے کسی بھی عہدے اور منصب پہ فائز ہو کر اس امانت کو ادا نہ کیا، اس میں خیانت کی اور اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا، تو روز قیامت دنیا میں لیا گیا یہ عہدہ اور منصب اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے گا. حضرات محترم، جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کا سکون اور اطمینان ایمان کے اندر رکھا ہے، دینداری کے اندر رکھا ہے، اپنی بندگی کے اندر رکھا ہے، اپنی عبادت کے اندر رکھا ہے. سورہ رات میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں خبردار ہو جاؤ، سن لو، اگر دلوں کو سکون اور اطمینان پہنچانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھو. ہمارے ذکر کے اندر تمہیں سکون ملے گا، ہماری یاد کے اندر تمہیں اطمینان ملے گا. دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. کوئی اللہ کا بندہ بڑے سادہ انداز میں بات کو سمجھا گیا ہے. میرے بھائیوں، نماز اللہ کے ذکر کی اولین اور خوبصورت ترین شکل ہے. جو بندہ دل لگا کے نماز پڑھتا ہے، حضوری قلب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یقین جانے اسے جو سکون اور اطمینان ملتا ہے اللہ کے گھر کے اندر ٹوٹی ٹوٹی چٹائی پر اپنی جبین نیاز رب کے سامنے جھکا کر جو اسے سکون ملتا ہے وہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے حکمران کو شاہی محلات کے اندر بھی نہیں ملتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے یا بلال، اے بلال اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. اقامت کیا ہے؟ تاکہ نماز کھڑی ہو، ہم نماز پڑھے. ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اقامت کو ہو، نماز پڑھے ہم، اور اس کی وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان کی دولت نصیب. اور اللہ کو کب یاد رکھنا ہے؟ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے. ایسے لمحات میں تو مکے کے مشرک بھی اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کشتی میں بیٹھتے ہیں اور کشتی لہروں کے اندر پھنس جاتی ہے، گرداب میں پھنس جاتی ہے، تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر ہمیں یہ یاد کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں. پھر ہمارا ذکر ان کی زبانوں پہ آتا ہے اور اخلاص کے ساتھ آتا ہے.
وہ میرے بھائی اگر دکھ اور پریشانی میں اللہ کا ذکر زبان سے جاری ہو جائے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ بے ایمان مشرک اور کافر بھی ایسا کرتے ہیں۔ ایک بندہ مومن کو تو یہ تعلیم دی گئی ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو آسانی میں، خوشحالی میں، فارغ البالی میں، نعمتوں میں ڈوب کر، کروڑوں اربوں میں کھیل کر، بڑی لگژری لائف گزار کر، بڑی سہولت کی زندگی کے اندر اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ کا ذکر کرو گے۔ جب تم پہ سختی آئے گی، مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، تو پھر تمہارا رب تمہیں یاد رکھے۔ پروردگار کے ساتھ طوطا چشمی کا رویہ ایک بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ابتدا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کا الحاکمین نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس سونا ہو نا تو میں اس سونے سے قرآن کریم کی اس آیت کو لکھ کے جگہ جگہ پہ چسپاں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو مومن، ایمان کی شمع اس کے دل میں روشن ہو، نیک اعمال انجام دے، عمل صالح کے اندر اپنی زندگی گزارے، اللہ فرماتے ہیں زندگی کا مالک میں تمہارا رب ہوں نا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتے ہم اپنے ایسے بندے اور بندگی کو بڑی پرسکون، بڑی خوشحال، بڑی ٹینشن فری زندگی گزارنے کو دنیا میں دیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دنیا کا سکون، دلوں کا چین اور اطمینان مال و دولت کے اندر نہیں ہے، عہدے اور منصب کے اندر نہیں ہے، جاہ و حشمت کے اندر نہیں ہے، اقتدار اور حکومت کے اندر نہیں ہے، قیمتی ملبوسات کے اندر نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر نہیں ہے، وسیع و عریض بنگلوں کے اندر نہیں ہے، کوٹھیوں اور داروں کے اندر نہیں ہے۔ دلوں کا سکون کیا ہے؟ کس چیز کے اندر ہے؟ ایمان کے اندر، عمل صالح کے اندر، پروردگار کی بندگی کے اندر، دینداری والی زندگی کے اندر۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، اور یاد رکھیے میرے رب کے سارے وعدے سچے ہیں، کچھ پورے ہو چکے ہیں، کچھ پورے ہوں گے۔ پروردگار عالم کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا یہ قاعدہ قانون ہے کہ ہم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ دینداری اور تقوی والی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان رکھا ہے، اور آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، دنیا میں پرسکون خوشحال زندگی گزارنے کو ملے گی، اور آخرت کے اندر اس بندے نے یا بندی نے جو نیک اعمال انجام دیے ہوں گے ان کا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی ان کے نیک اعمال کا جتنا بنتا ہے اتنا نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی شان کے مطابق اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سکون اور اطمینان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے حسد کو نکال باہر کریں۔ آج جس چیز نے ہمیں بے قرار کیا ہوا ہے، بے چین کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں رات کو نیند بھی نہیں آتی، وہ یہ ہے میرے بھائی کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے۔ میرا فلاں عزیز رشتہ دار اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور میرے پاس تو چھوٹی گاڑی بھی نہیں، میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فلاں میرا جو ہمسایہ ہے اس کی تو اتنی زمینیں، اتنا بڑا گھر ہے، میرے پاس ایک مرلہ بھی نہیں ہے، میرا گھر بھی چھوٹا سا ہے۔
یہ حسد، یہ جلن، یہ جلیسی، بھئی یہ کیا اس طریقے سے معاذ اللہ ہم اللہ رب العزت کے اختیارات کو چیلنج کرتے ہیں؟ جب ہمارا ایمان ہے کہ دینے والا وہ ہے، تو پھر دوسروں کو دیکھ کے حسد کیسا، پھر دوسروں کو دیکھ کے جلن کیسی؟ اتنا کہو یا اللہ تو نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہوا ہے، اللہ میں بھی حاجت مند ہوں، مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ خاص طور پر جو ہمارا خواتین کا طبقہ ہے نا جی، انہوں نے تو اپنی زندگی کا سکون اور اطمینان غارت کر دیا ہے دوسری عورتوں، عزیزوں، رشتہ داروں، اپنے دیوروں اور اپنے جیٹھوں کو اپنے سے اچھی حالت میں دیکھ کر ہر وقت کڑتی رہتی ہے، ہر وقت جلتی رہتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کامیاب نسخہ بتلایا ہے کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم۔ دنیاوی لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، وسائل اور ذرائع کے لحاظ سے جو لوگ تم سے کم تر ہیں، تم سے نیچے ہیں، ان کو دیکھو۔ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہوئی ہے ان کی قدر تمہیں معلوم ہوگی، اور جو دینداری کے لحاظ سے، نیکی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے تم سے اوپر ہے، اس کی طرف دیکھو۔ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 6 چیزوں پر جب تک کوئی بندہ ایمان لانا مومن نہیں ہوتا، ان میں سے ایک یہ ہے تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ تقدیر بنانے والا کون ہے؟ بندے کو وہی ملتا ہے نا جو مالک نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس بات پر ایمان ہو تو حسد رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر پھر بھی اللہ کی نعمتوں کی قدر معلوم نہ ہو اور انسان اپنی جگہ بے چین اور بے قرار رہے، تو پھر میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے بندے کو ہسپتالوں کا چکر لگانا چاہیے، خاص طور پر کسی بڑے ہسپتال کے ICU کو وزٹ کرنا چاہیے۔ اسے معلوم ہوگا مجھے تو اللہ نے ہاتھ پاؤں کی سلامتی دی ہے، یا تو کتنے ہی بڑے ہیں بیچارے جن کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، جن کے آداب جواب دے چکے ہیں، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، یا تو کتنے اندھے پڑے ہوئے ہیں، میں اپنے پاؤں پہ چلتا ہوں، میرے ہڈ پیر سلامت ہیں، یا تو کتنے ہیں جو فالج کے مرض میں مبتلا ہو کر مٹی کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوگی۔ عافیت، اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، اور آپ نے فرمایا عافیت کا سوال کیا کرو اللہ سے، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ صبح و شام کے اذکار میں جو ایک ذکر ہے، آپ میں سے میرے بہت سے بھائی یقیناً صبح و شام کے مسنون اذکار کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے مال میں، اپنے بیوی بچوں میں۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، یا اللہ میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے بھی، میرے پیچھے سے بھی، میرے دائیں سے بھی، میرے بائیں سے بھی، میرے اوپر سے بھی، اور میں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے ہلاک کر دیا جائے۔ عافیت اللہ کی سب سے بڑی نعمت، جس کو اللہ نے عافیت دی ہے بڑا خوش قسمت ہے۔ اگر وہ غور کرے تو اسے تو بالکل پرسکون اور پر اطمینان ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان سے بات فرمائیے، آپ نے فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، تم میں سے جو کوئی رات کو سو کر صبح اس حالت میں اٹھے کہ اس کا جسم صحیح سالم ہو، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہوں، صحت مند ہو، اور
اس کے اہل و عیال خیر و عافیت کے ساتھ ہوں اور اس کے پاس اس ایک دن کا کھانا موجود ہو، میرے نبی نے فرمایا وہ تو ایسے ہے جیسے اسے ساری دنیا ہی مل گئی۔ ذرا پوچھو کسی ارب پتی اور کھرب پتی سے، نرم گرم بستر ہے، اس کے کمرے کے اندر دنیا کا سارا سامان تعیش موجود ہے، اور اس کی کوٹھی اور محل کو دیکھ کر لوگوں کی رائے ٹپکتی ہے، لیکن بیمار ہے، ہل جل بھی نہیں سکتا، میٹھا کھانا نہیں کھا سکتا، نمکین مرغوب کھانا نہیں کھا سکتا، اس کے ارد گرد جو اس کے نوکر چاکر ہیں وہ اس کے سامنے دنیا جہان کی نعمتیں اور کھانے کھاتے ہیں، اور وہ مجبور پڑا ہوا ہے، لاچار پڑا ہوا ہے، اور اس کے دل میں یہ تمنا ہوگی، وہ زبان حال سے کہتا ہوگا مجھ سے کوئی میری ساری دولت لے لے اور مجھے صحت عطا کر۔ عزیزان محترم، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ دنیا کا مال کمانا عیب نہیں ہے، دنیا کی دولت کمانا منع نہیں ہے، قرآن و سنت میں اسے اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ رزق حلال خواہ لاکھوں خواہ کروڑوں اور خواہ اربوں کی شکل میں ہو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن ایک بندہ مومن کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے طلبگار نہ بنو، دنیا کو مقصد زندگی نہ بناؤ، اس کے مال و منال کو سب کچھ سمجھ کے نہ بیٹھ جاؤ، پاگل کتے کی طرح اس کے پیچھے بھاگتے نہ پھرو، ہر وقت زمین نہ سونگتے پھرو جیسے کتا سونگتا ہے کہاں سے ہڈی ملتی ہے۔ دنیا چاہے جتنی مرضی کما لو، جیسے چاہے اس کو اپنے استعمال میں لاؤ، لیکن یاد رکھنا مطمع ہے نظر تم نے آخرت کو رکھنا ہے، اور اس دنیا اور مال و دولت کے ذریعے آخرت کی اور عاقبت کی بہتری کا سامان کرنا ہے۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پرسکون، پرامن، خوشحال اور ٹینشن فری زندگی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں آخرت میں عذاب جہنم سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔